السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ ہم حقیقت سے دور کیوں ہیں۔ ہم کوئی بھی محنت کرتے ہیں تو اس کا پھل، اس کا اجر ہمیں کیوں نہیں ملتا۔ تو ہم اس کا باقاعدہ معائنہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں سے غلط ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ اچھا، روزمرہ زندگی پہ آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں یا جیسے بھی، تو کوئی نہ کوئی جاننے والا، کوئی دوست یا راستے میں مل جاتا ہے، تو ہم اس کو فطرتاً، ایک ہمارا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، اور وہ جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام، یا وہ ہمیں اگر کہہ دے السلام علیکم تو ہم جواباً کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ السلام علیکم کا معنی ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ایک دعا ہے، اور وعلیکم السلام کا مطلب بھی ایک دعا ہے جواباً کہ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دعا کی نیت ہمارے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس بولنا ہوتا ہے تو بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اور جواباً بھی جو السلام علیکم کہہ دے اس کا جواب دینا پڑتا ہے، جیسے کوئی مجبوری ہے، وعلیکم السلام۔ تو وہ دلی طور پہ نہ سلام دینے والا دعا دے رہا ہے، نہ جواب دینے والا دعا دے رہا ہے، لیکن بظاہر میڈیا کی نظر سے جب دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ یار یہ ایک دوسرے کے لیے کتنے مخلص ہیں، کتنے اچھے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے من میں وہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا جواب ہمیں مل رہا ہے۔ اور یہی چیز ایک اور جگہ پہ آپ دیکھیں تو اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی قریبی یا کوئی رشتہ دار دنیا سے سفر کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس بھی رسماً جایا جاتا ہے کہ یار وہ یہ نہ کہے کہ آیا نہیں، گیا، اور وہاں پہ اس کے گلے لگا، ملا، اور اسے کہا کہ یار بہت افسوس ہوا، حالانکہ اس کو افسوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک سچ بات ہے، بھلے یہ آپ کو اچھی نہ لگے یا کڑوی لگے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افسوس ہوتا نہیں ہے، بس رسماً کہتے ہیں کہ یار بڑا افسوس ہوا، آپ کا فلاں جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو وہ بھی کہتا ہے ہاں جی بس جیسے اللہ کو منظور، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے حوصلہ دیا ہے، افسوس کیا ہے، یہ میرا ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے، لیکن اس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ میں نے واقعی اس کو افسوس کرنا ہے۔ چند ایک جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار بڑا افسوس، اور افسوس ہوتا نہیں ہے۔ ایسی جیسے سلام کا جواب اور یہ افسوس یہ کہا جا رہا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اچھا، ایسے ہی اب دیکھیں کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کی کہ فلاں نماز اتنے رکعت پڑھتا ہوں یا اللہ قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، یا تیرے قریب ہونے کے لیے یہ پڑھتا ہوں، تو ہم لفظ ادا کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت میں قربت ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر نیت میں قربت ہو تو پھر ہم اللہ کے قریب رہیں، اللہ سے گفت و شنود کریں۔ ہم قریب ہوتے ہیں اپنے امور زندگی میں، جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے، ہم ان کے قریب ہوتے ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں، دھیان ہمارا ادھر ہے۔ تو جیسے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قریب ہیں یا قریب ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن نیت ہی نہیں ہے قریب ہونے کی۔ تو ڈھیر سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت میں وہ عمل ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم تو اس کے پھر برعکس ہو گئے نا، کیونکہ ہماری جب وہ نیت ہی نہیں ہے
تو پھر اس کا اجر کیسے ملے گا؟ کیونکہ دار و مدار تو نیت پر ہے، تو اب اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ ڈھیر سارے ایسے معاملات زندگی، امور زندگی ایسے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، نیت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اور باقاعدگی ہی نہیں ہوتی اس میں۔ تو جب پھر ایسا ہوگا تو پھر اس کا اجر ہمیں کیسے ملے گا؟ اب دیکھیں کہ ہم نے ایک فصل بوئی ہی نہیں ہے، تو جب اس کے کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم وہاں چلے جائیں کہ یا اللہ اچھی فصل کر دینا، تو وہ کیسے اچھی ہو جائے گی؟ جب بوئی نہیں ہے تو وہ تو اگے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کام ہے اس میں باقاعدگی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایک ہوتی ہے نیت، اس کو مطلب اس کو دائرہ اسلام سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں نا، تو جو ایک فطرت ہے کسی بھی کام کی، تو اس کی یہی نوعیات ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ایک نیت ہوتی ہے۔ نیت بامعنی و مفہوم باقاعدہ طور پہ آپ کے من میں ہو، آپ کی سمجھ میں ہو کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ ڈرائیونگ کرنے جا رہے ہو تو آپ کی نیت ہی نہ ہو ڈرائیونگ کرنے کی، آپ کی نیت کچن کی ہو، کر ڈرائیونگ رہے ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اسی طرح باقاعدگی سے، سمجھ سے، اس میں رہ کے وہ عمل کریں گے تو پھر وہ انجام کو پہنچتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے عمل۔ عمل بھی مکمل، باقاعدہ، باترتیب ادا کیا جائے۔ بھلے مطلب اس میں یہ نہیں کہ نماز روزے کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی عمل ہے، مثال کے طور پہ آپ کسان ہیں، آپ کوئی بھی فصل بوتے ہیں، تو اس کی جو ترتیبات ہیں، کیسے ہل چلانا ہے، کیسے اس کو کھاد ڈالنی ہے، کیسے اس میں پانی دینا ہے، اس کو سپرے وغیرہ باقاعدگی سے وہ عمل پورا کریں گے تو اچھی فصل کی امید رکھیں گے۔ بس ایسے ہی عمل کیے بغیر جو ہے نا توکل، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر نشانے کے آپ نے تیر چلا دیا ہو اور پھر دعا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ یہ نشانہ پہ لگے۔ جب آپ نے نشانہ لگایا ہی نہیں، نشانہ باندھا ہی نہیں، تو پھر وہ نشانے پہ کیسے لگے گا؟ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب باقاعدگی سے عمل ہو جائے تو پھر دعا ہے۔ دعا نیت عمل کے بعد کی دعا ہوتی ہے۔ ہم نہ ہماری نیت ہوتی ہے نہ ہمارا عمل ہوتا ہے، دعاؤں پہ ہم نے زور دیا ہوتا ہے، یا اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ لازمی ہو جائے، ہو ہی جائے، اگر یہ ہو گیا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی تسبیحات پڑھوں گا۔ تو ایسی چیزیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور ایک اپنے بستر میں آرام کر رہا ہے، تو اب جو بستر میں آرام کرنے والا ہے وہ 2 گھنٹے کی دعا مانگے اور محنت کرنے والا دعا نہ بھی مانگے تو بھی اس کو اجر محنت والے کو ملے گا۔ جیسے کہ آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہوں، یا کوئی بھی دو ایسے لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہوں، ایک مسلم ہو ایک غیر مسلم ہو۔ اب غیر مسلم جو ہے وہ تیرنا جانتا ہو اور مسلم تیرنا نہ جانتا ہو، تو سمندر میں کشتی ڈوب جائے اور ایک بندہ بچ جائے، تو وہ اب کسی سے بھی پوچھیں کہ وہ کون بچا ہوگا، تو وہ اب عقیدتاً یہی کہے گا کہ مسلمان بچا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا تعلق اللہ سے ہے۔ لیکن وہ مسلمان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ عادل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اس کو اجر دو۔ جو دوسروں کو اجر دینے کی اتنی ہدایت کرتا ہے تو وہ کیا خود اجر نہیں دے گا؟ کیا وہ خود عدل نہیں کرے گا کہ ایک بندہ تیرنا بھی جانتا ہے اور وہ تیر بھی رہا ہے، اور پھر بھی اس کو وہ ڈبو دے، اور ایک نہ تیر رہا ہو نہ تیرنا جانتا اس کو اٹھا کے باہر رکھ دے؟ کیا یہ عدل ہوگا؟ نہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ محنت کا اجر ملے گا۔ تو پہلے نیت، پھر عمل، پھر دعا، پھر اجر، اور اجر عظیم ملتا ہے۔ یہ ترتیب سیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور ایسے ہی کرنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں جو بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔